ایک بہت بڑے فلسفی اور محدث اور فقیہ، نام نہیں لوں گا کیونکہ ایراد کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے فلسفی محقق محدث رجالی نے ایک تعبیر کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا ستفترق امتی، اس میں امتی میں جو یا نسبت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود شیعہ جو ہیں یہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے. نام نہیں لے رہا ہوں، اچھا شیعہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں یا سنی 73 فرقوں میں بٹ جائیں، میں ان میں سے کسی کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں سارے عالم میں اگر مسلمانوں کے دلوں کو چیر کے دیکھا جائے تو بس 2 فرقے نظر آئیں گے، یا الہی اسلام پر رہنے والے مسلمان ہوں گے یا سیاسی اسلام پر رہنے والے یا الہی اسلام یا سیاسی. اور جو الہی اسلام ہے بس اسی کے مختلف القاب ہیں، یا آپ اسے الہی اسلام کہہ لیجئے، قرآنی اسلام کہہ لیجئے، حقیقی اسلام کہہ لیجئے، محمدی اسلام کہہ لیجئے، علوی اسلام کہہ لیجئے، حسینی اسلام کہہ لیجئے، سب کے ایک معنی ہے. اور باقی جو سیاسی اسلام ہے تو سیاست تو ہر روز رنگ بدلتی رہتی ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنے نام تراش سکتے ہیں. بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عرض کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں. نئے سیاق و سباق میں، نئے عالمی منظرنامے میں یہ بات اور دلوں میں دماغوں میں راسخ ہو جائے گی. فرق کیا ہے سیاسی اسلام اور الہی اسلام میں؟ ایک جملے میں فرق واضح ہو جاتا. الہی اسلام یہ ہے جن لوگوں کے پاس الہی اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، محمدی اسلام ہے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے تاریخ ہے. اور سیاسی اسلام کی پہچان کیا ہے؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. کوئی شک ہے اس میں؟ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنے منافع کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. لیکن الہی اسلام کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں. یہی محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اور یہی ان کی زندہ روایت. اب یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا بھی ذرا سا ربط قائم کر دوں. دیکھیے حفظ مراتب کا خیال رکھیے گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. حفظ مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے. بعض علماء نے یہ آیت بھی لکھی رہبر شہید کی مناسبت سے. یا ایتها النفس المطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیتیں جو سورہ مبارکہ فجر کی آخر کی چند آیتیں ہیں یہ بھی تلاوت کی گئی، لیکن خود اس جگہ سے اور اس دفتر سے، اس مکتب سے، اس مدرسے سے جو آیت پڑھی گئی وہ یہ آیت تھی سورہ احزاب کی. فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ میں مقام تعویل میں مصداق اول ذات معصوم ہے، اس کے مصداق حسین ابن علی ہیں، اس کے مصداق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس کے مصداق اول خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام تعویل میں مقام، دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرنا، مقاصد قرآن تک پہنچنا اور مقاصد آیات تک پہنچنا یہ بہت بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع ہے. تو سورہ مبارکہ فجر کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ حسین ابن علی ہے. یاد رہے گی بات، سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. کس نے کہا؟ امام صادق نے. یعنی مقصد سورہ واضح ہو گیا. اور یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ النفس المطمئنہ اس کا مقام تعویل میں، یاد رکھیے گا، مقام تعویل میں مصداق اول معصوم کی ذات ہے. ہاں مقام تعویل ہی میں مصداق دوم، مصداق سوم، مصداق چہارم، یعنی وہ جو سلسلہ طولیہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مصداق اول معصوم ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے غیر معصوم اولو العزم افراد کے حق میں. علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. کیا آیت ہے؟ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. دیکھیے آیات کا آہنگ تو دیکھیے، جہاں کہا گیا یا ایتها النفس المطمئنہ، اس کے معنی ہے کہ کوئی ایک خاص ذات ہے، کوئی ایک نفس نفیس ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے. اور جب کہا گیا من المؤمنین رجال، اس کے معنی ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ان میں ایک امتیاز ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کے یہ بات ضرور عرض کروں گا، دیکھیے بعض ان مطالب کو بھی کھرچ کے دل دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے جو سیاسی اسلام نے ایک خالص سیاسی نیریٹو کو ایک عقیدہ بنا دیا. واضح ہے قرآن کی آیت ہے نا، کوئی ضعیف حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی خطیب کا جملہ تو نہیں دہرا رہا ہوں، کسی خطیب عرب کا، کسی شاعر عرب کا مصرع تو نہیں دہرا رہا ہوں،
من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. یہی معلوم ہو گیا کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ سب کے سب مومنین برابر نہیں ہوتے ہیں. آدھا سا مفہوم ہے نا، جو کوئی ہفت خان طے کرنے کی ضرورت، کوئی بہت ہفت خان طے کرنے کی ضرورت ہے. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے بہت سے لوگ کمزور ارادے کے ہوتے ہیں، ضعیف ارادے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مضبوط ارادے کے ہوتے ہیں. سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یہ کہنا کہ سب برابر سب برابر سب برابر، یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی حقیقت نہیں ہے، یہ آسمانی حقیقت نہیں ہے، یہ وجودی حقیقت نہیں ہے. تو یہ جو سلوگن ہے نا، سب برابر سب برابر سب برابر، ایک سیاسی نظریہ، پولیٹیکل نیریٹو. اس کا دین سے کوئی تعلق نہ، قرآن سے تعلق. یہ قرآن کی آیت ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. اس کی نظیر کلام مصطفیٰ میں تلاش کیجئے، سرکار رسالت میں آپ کے کلام میں تلاش کیجئے. آسان ہے آپ کے لیے، کیا ہے قابل اس کے کہ میں کچھ کہوں آپ کے ذہنوں میں بات آ گئی ہو. کتنے لوگ تھے جو خیبر فتح کرنے کے لیے جنگ خیبر میں پیغمبر کے ساتھ آئے تھے؟ کیا سب برابر تھے؟ جاتے رہے اور آتے رہے، جاتے رہے اور آتے رہے، جاتے رہے اور آتے رہے. یہ ان پہ الزام دھرتے رہے، وہ ان پہ الزام دھرتے رہے، اور آخر میں خود پیغمبر نے اٹھ کے کہا، کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ کہنا کہ سب برابر ہیں، یہ نہ دینی نظریہ ہے، نہ قرآنی نظریہ ہے، نہ فطری نظریہ ہے، نہ عقلی نظریہ ہے. ممکن نہیں ہے نا، ایک ناممکن بات کہی جاتی ہے. تو پہلے اپنے تصورات کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ اسلام سمجھیں گے تب اسلام سمجھا سکیں گے. اگر آپ ہی کے یہاں ابہام ہے، اشکال ہے، مغالطے ہیں، تو پھر مشکل ہو جائے گی بات. تو میں آیت کو آگے بڑھا دوں قبل اس کے کہ میری طاقت جواب دے جائے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے مرد، تو اس کے معنی ہی ہے یعنی مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، مرد ہیں مگر کمزور ارادے کے ہیں، ضعیف ارادے کے ہیں. شجاعت میں کمی ہے، ہمت میں کمی ہے، حوصلے میں کمی ہے، بھئی کسی چیز میں تو کمی. یہاں پر جو مسئلہ ہے اسے آج کے تناظر میں پھر غور فرمائیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم افراد ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان کے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا بہت آسان. اس کلمہ مبارکہ سے حق وفا ادا کرنا ہے مطلوب ہم سے اور آپ سے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی وفاداری، توحید حق صمدی سے باوفا رہنا اور آخری سانس تک. اس آیت کے ذمہ مطالب تو بہت ہیں اور شرح طلب ہیں، بلکہ قصہ طلب ہیں، تاریخ وابستہ ہے اس سے. سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد میں، جنگ احد کے بعد. آیت جو نازل ہوئی تھی وہیں دیکھ لیجئے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے یہ بات. جنگ احد ہو رہی ہے، جس کے لیے میں بارہا نہ جانے کتنی بار یہ جملہ عرض کر چکا ہوں. جنگ احد وہ تاریخ اسلام کی وہ جنگ جو رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کے سبب ہاری تھی. مسلمانوں نے رسول کی جیتی ہوئی جنگ، خدا کی قسم جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے اور نقصان اٹھایا. اس جنگ میں، حالت جنگ میں کسی نے نعرہ بلند کر دیا کسی شیطان کہ قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. مسند احمد ابن حنبل کی روایتیں جا کے دیکھیے گا کہ کس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور کس نے گواہی دی کہ کس نے بلند. اب میں نہیں روایتیں پڑھتا، یہ ہوم ورک آپ کر لیجیے گا، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، نہ ملے اس میں تو میرا گریبان پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سی مستدرک کے حاکم میں بھی دیکھیے گا اور جگہوں پہ دیکھیے گا کہ کسی نے بلند کیا. اب مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا انس ابن نصر، انس ابن حضرت انس ابن نصر، صحابی رسول، خزرجی مدنی انصار میں سے. جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو پائے تھے تو ان کے دل میں تڑپ تھی، ہائے میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا. اور کہا کرتے تھے کہ کاش اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شریک ہوں گا اور اللہ دیکھے گا کہ میں اس کی راہ میں کیا قربانی پیش کروں. جذبہ جذبہ جذبہ، ایمان، ارادہ، جذبہ. اب دیکھیے میں نہ تو اہل بیت میں سے کسی کی مثال دے رہا ہوں، نہ بنی ہاشم میں سے. انس ابن نصر خزرجی مدنی انصاری، یاد رہے گا، لا ہر ایک کا جذبہ قبول کر. جناب انس کی یہ کیفیت تھی کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شرکت کروں گا. جنگ احد آ گئی اور جنگ احد میں جو المیہ پیش آیا وہ آیا. حضرت انس نے میدان دیکھا کہ بہت سے لوگ فرار کر رہے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، کوئی مدینے واپس جا رہا ہے. جناب انس کے دو فقرے ہیں. جناب انس نے تمام تاریخوں میں ہے مستند تاریخ، جو لوگ بھاگ رہے تھے اور جو لوگ رسول سے بے وفائی کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ محمد قتل ہو گئے اب تم اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ. انس نے میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم انی اعتذر من ہؤلاء، اللہم انی اعتذر لہؤلاء واتبرأ من ہؤلاء.
परवरदिगार मैं इनके लिए तेरी बारगाह में माजरत चाहता हूँ और इनसे तेरी बारगाह में तबर्रा करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आताज़िरु लिहाउला, ये जो भाग रहे हैं लेकिन काफिर नहीं हुए, दीन नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, ये भाग रहे हैं अपनी जानें बचाने के लिए, अपने कोई मदीने जा रहा है अपने घर या कोई पहाड़ों पे जा रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी आताज़िरु लिहाउला व अतबर्रउ मिन हाउला, और ये जो कह रहे हैं कि अपने पिछले दीन की तरफ वापस हो जाओ, बुत परस्ती की तरफ वापस हो जाओ, उनसे मैं तबर्रा करता हूँ, बरात करता हूँ। और उसके बाद आस्तीने उलट के तलवार लेकर टूट पड़े दुश्मन। देखा सामने हजरत साद इब्ने मुआज़ हैं, कोई और नहीं, साद इब्ने मुआज़, साद इब्ने मुआज़, साद इब्ने मुआज़, सर झुकाए जमीन पर बैठे हुए, सर झुकाए जमीन पर बैठे हुए। अनस उनके करीब से गुजरे, हैं साद क्या हो गया है? कहा मोहम्मद कत्ल हो गए। कहा मोहम्मद कत्ल हो गए तो तुम जी के क्या करोगे? जिस अमर पर मोहम्मद कत्ल हो गए उसी पर तुम भी जान दो, ये कहकर आगे बढ़े। जंग की बेपनाह जंग, जख्मों से चूर हुए जमीन पर गिरे, शहीद हो गए। और उसके बाद जब पैगंबर तक खबर पहुंची तो पैगंबर ने एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, वहां से जिब्राईल आई आयत लेकर, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। मुमिनीन में से कुछ ऐसे जमा मर्द होते हैं, उलुल आज़्म होते हैं, जो अहद करते हैं परवरदिगार से, जो नजर करते हैं परवरदिगार से, उसे पूरा करके दिखाते हैं। कुछ हैं जो गुजर गए, कुछ हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ठहर कर एक बात और अर्ज कर, हम सब इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह। रहबर गया, हम सब इंतजार कर रहे हैं। शर्त यह है कि वमा बदलू तब्दीला, कोई तब्दीली ना आए पैगाम में, कोई तगय्युर ना आए हदफ में, मंजिल बदलने ना पाए, मकसद बदलने ना पाए। वाज़ेह है ये जो आयत करीमा है ना, मिनल मुमिनीन रिजालुन, याद रखिएगा। दो अनस का बस तज़किरा करना चाहता हूँ। एक अनस का तज़किरा कर दिया, एक अनस का तज़किरा आप कर देता हूँ। एक अनस, अनस इब्ने नस्र खजरजी अंसारी मदनी, जंग उहद में शहीद हुए। दूसरे अनस, अनस इब्ने हारिस काहिल असदी, जो करबला में शहीद। अनस से अनस तक तारीख उन रिजाल की, उन उलुल आज़्म अफराद जिन्होंने जो अहद किया वो पूरा करके दिखाया। बस दो तीन फिक्रे अर्ज करूंगा। ये अनस इब्ने काहिल, अनस इब्ने हारिस काहिली असदी, जाके रिजाल की किताबों में तलाश कीजिएगा, इस्तिआब, इसाबा, जितनी रिजाल की किताबें हैं, इमाम बुखारी की तारीख कबीर, इमाम बुखारी की तारीख कबीर, सब में जाके देखिएगा इनके हालात। और इनके हालात में ये मिलेगा कि ये रसूलुल्लाह के सहाबी थे। रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से अनस इब्ने हारिस असदी ने खुद ये जुमला सुना था कि देखो ये हुसैन है, इसे पहचान लो। सरजमीने करबला पर मेरा बेटा हुसैन मजलूमाना शहीद किया जाएगा, फरमाया तुम में से जो हो उस वक्त मौजूद वो मेरे बेटे की नुसरत करे। यह हदीस साबित है, ये हदीस